اس وقت موجود ہوں قصہ خانی کی ان رہائشی گلیوں میں. اس علاقے کا نام ڈکی نال بندی ہے اور یہاں پہ موجود جو گھریلو خواتین ہیں ان سے ہم ابھی بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ گزشتہ حکومتوں نے ان کے مسائل کے لیے کیا کیا ہے اور آئندہ حکومتوں سے ان کی کیا امید ہے کہ وہ خواتین کے مسائل کے لیے کیا کریں گی. یہ جو حکومتیں پچھلی گزری ہیں یہاں کے جو نمائندہ تھے شوکت علی, ان کی حکومت نے آپ گھریلو خواتین کے مسائل کے لیے کیا کیا ہے آپ کے خیال میں؟ ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا. گھریلو مسائل کے لیے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا. حالانکہ میں بیوہ ہوں ایک قسم کی, لیکن اس نے کچھ بھی ہمارے ساتھ امداد نہیں کی. ہاں. اور آپ کو اگلی حکومت سے امید ہے کہ وہ ان مسائل کے لیے کچھ کریں گے؟ ہم تو کہتے ہیں ایسا بندہ ہے نا جو غریبوں کے ساتھ دے, غریبوں کے لیے وہ کرے. اتنی مہنگائی ہے قسم سے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہم کیسے گزارا کرتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ کچھ اور بھی خواتین موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ کتنے عرصے سے یہاں رہ رہی ہیں اور آپ لوگوں کے کون سے مسائل ہیں جو آپ کو روزمرہ کے حالات میں فیس کرنے پڑتے ہیں؟ روزمرہ کے مسائل ہمارے جو ہیں تو یہ گیس کا ہے, بجلی کا ہے, پانی کا ہے. مہنگائی تو ہے ہی ہے نا, بچوں کے روزگار نہیں ہے. ہم باعمر ہیں, دیکھیں نماز پڑھنی ہوتی ہے, آج جمعے کا دن ہے, نہائے نہیں ہیں, گرم پانی نہیں ہے. تو یہ ہمارے مسائل ہیں نا, ابھی سے نہیں ہے, کافی ٹائم ہو گیا ہے نا. اتنی بھی گیس نہیں ہوتی نا کہ تھوڑی دیر کے لیے آئے. چلو وہ کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, گھنٹہ جائے, 2 جائے, آدھا دن جائے, سارا دن نہیں ہوتی نا. کپڑے بھی ہم لوگوں نے دھونے ہوتے ہیں تو ہم لوگ دوسرا سلنڈر بھرواتے ہیں. تو آپ کے خیال میں جو آئندہ حکومتیں آئیں گی, ہم کس سے کیا توقع رکھیں؟ ہمیں تو ابھی تک کوئی ایسا ملا ہی نہیں ہے نا. دن پہ دن ہماری مشکلات زیادہ ہو رہی ہیں, کام تو نہیں ہو رہی ہیں. آپ نے پچھلے الیکشنز میں ووٹ ڈالا تھا یا نہیں؟ ووٹ دیا تھا. اور آئندہ الیکشنز میں آپ ڈالیں گے؟ نہیں رکھتی, میں تو بالکل نہیں رکھتی ارادہ دینے کا. اور اس کی کیا وجہ ہے ویسے؟ کوئی پوری گلی نہیں رکھتی. وہ بھی ہمیں بچے زور سے لے گئے تھے کہ امی دیں آپ کے ووٹ اور لوگ ڈال دیں گے, لیکن دے دیں. لیکن میں کہتی ہوں کسی کو بھی کچھ نہ دوں جب تک کچھ کر کے کوئی تو بتائے نا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. پانی ہمارا جمعرات والے دن پانی ہمارا وہ ٹیوب ویل جی خراب ہے, بجلی نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, پانی ہمارا نہیں ہوتا, بجلی ہماری چلی جاتی ہے. یہی چیزیں ہیں نا سہولت کی جو ہمیں علیحدہ سے پھر پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. اور اس صورت میں دیکھیں اتنی مہنگائی میں ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم ڈبل خرچے کریں. اور ساری ہمارے سارے علاقے کا یہی حال ہے. میں تو اتنی پریشان ہوتی ہوں, میں ہیلتھ ورکر ہوں, ڈیوٹی کے لیے نکلنا ہوتا ہے. مریض ہے. ہاں, شوگر کی مریض ہوں. ڈیوٹی کے لیے نکلنا ہوتا ہے, سارا دن میں چولہے کو سار پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہوں کہ شاید گیس آ جائے, کچھ بھی نہیں ہوتا. السلام علیکم. آپ کا کیا نام ہے اور آپ کتنے عرصے سے یہاں پر رہتے ہیں؟ ہماری یہ تیسری نسل ہو گئی اس گھر میں, میری ساس اور میں, اور پھر ہم مستقل رہنے والے ہیں. لیکن گیس کا اتنا مسئلہ ہے نا کہ جمعہ آتا ہے نا گیس نہیں ہوتی. بچے ایسے بیٹھے رہتے ہیں, ہم بڑے ایسے بیٹھے رہتے ہیں. ناشتے کے لیے بچوں کو دیر ہو جاتی ہے, بچے ناشتے کے بغیر جاتے ہیں. اور کیا کریں؟ بجلی کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے. پانی کا مسئلہ ہے, پہلے پانی ٹائم پہ آتا تھا, اب تو پانی 12 بجے آتا ہے اور دوپہر کو 1:45 بجے چلا جاتا ہے. شام کو 5. آپ نے پچھلی بار الیکشن میں ووٹ ڈالا تھا؟ ہاں جی ڈالا تھا. اور دینے کا ارادہ بالکل نہیں ہے, کسی کو نہیں دیتے. تو آپ کیوں ووٹ نہیں دینا چاہتی؟ ہمارا حشر تو دیکھیں. میں اس وقت موجود ہوں پشاور کی مشہور نمک منڈی میں, جو کہ مٹن کے لیے خاص طور پہ پورے پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہے. جہاں سے ملک بھر سے ٹورسٹ بھی جب پشاور آتے ہیں تو وہ اس منڈی ضرور آتے ہیں تاکہ وہ چھوٹے گوشت کے کھا سکیں. یہاں ہمارے پاس کچھ لوگ موجود ہیں, آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس حلقے میں ان کے کیا مسائل ہیں اور وہ حکومت سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا تبدیلیاں لے کے آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ ہم ادھر تقریباً 10 سال سے. ہاں, ہمارا 10 والا. اور آپ کے کیا مسائل ہیں جو آپ حکومت سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ حل کریں گے, اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں؟ ابھی ہم کو بہت مشکلیں آتی ہے. گیس نہیں ہے, دیکھو ہم نے وہ پان گیس لایا, پان گیس نہیں ہے, CNG لایا, ابھی وہ بھی مہنگا ہو گیا. ادھر گوشت بھی روز بروز مہنگا ہوتا ہے نا, سب مشکلات ہے. ادھر گیس نہیں ہے, سب 1 بجے گیس جاتے ہیں تو تقریباً 6 بجے آتے ہیں. تو یہ گیس کم ہونے کی وجہ سے اور یہ چیزیں مہنگی ہونے کی وجہ سے آپ کے کاروبار پہ کوئی اثر پڑا؟ بہت اثر پڑا ہوا ہے. ہاں, بہت خراب ہے, کاروبار بالکل ٹپ ہے. تو جو پچھلی حکومتیں تھیں انہوں نے آپ کے مسائل کے حل کے لیے کیا کیا تھا؟
وہ بھی بس یہ اس کا یہ طریقہ کار صحیح تھا. گیس تھا, گیس کا کام, اور مہنگائی اتنا نہیں تھا, ابھی بہت مہنگائی ہے روز بروز. اور آپ نے پچھلی مرتبہ ووٹ ڈالا تھا؟ ہاں بالکل ڈالا. اور اس دفعہ ارادہ ہے ووٹ ڈالنے کا؟ بس اس دفعہ ہم کو سارے نظر آتے ہیں, کس کو ہم ووٹ دیں, سب کو بس کیا کریں. مطلب آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے اس بار؟ ڈالے گا, کیوں نہیں ڈالے گا, لیکن ابھی دیکھو کس کو ووٹ ڈالے گا, سب ایک جیسے ہیں, ایک دوسرے سے اوپر آتے ہیں. آپ نے پچھلی بار ووٹ ڈالا تھا؟ جی بالکل ڈالا تھا. اور اس بار ارادہ ہے کسی کو ووٹ ڈالنے کا؟ ارادہ ہے, لیکن حکومت کو دیکھیں گے نا, جس طرح مقبولیت جس کی اچھی ہوئی ہے اور کام اچھے رہے گی, انشاءاللہ اس کو ووٹ ڈالیں گے. اس حلقے میں شوکت علی کی پچھلے بار جیتے تھے اس سیٹ پر, آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے اپنا فرض پورا کیا ہے حکومت میں آ کے؟ نہیں کیا ہے, جو وعدے اس نے بھی کیا تھا وہ بھی نہیں ہوا, آج تک کسی نے اپنے وعدے پوری نہیں کیے, ہمیں تو نہیں لگتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو اگلی حکومت آئے گی, کیونکہ ابھی الیکشن ہونے والے ہیں, تو وہ کریں گے آپ لوگوں کے مسائل کا حل ڈھونڈیں گے؟ نہیں لگتا ہے, لیکن امید ہے, امید تو رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یار کم از کم اس کے دل میں کچھ ڈالے کہ کم از کم ہمارے یہ مسائل حل کرے. آئندہ آنے والی حکومت سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ آنے والی حکومت سے ایکسپیکٹیشن کچھ ہے نہیں, بن نہیں سکتا. جو ایکسپیکٹیشن تھا اس لوگوں کو تو اس نے ہٹایا. باقی تو لوگ تو آزمائے ہوئے لوگ ہیں, ہم نے دیکھے کئی سالوں سے. 40 سال تو میرا جو ہے نا ایجوکیشن کے بعد میرا نظر ہے ایک ایک بات پہ, تو وہ یہ لوگ اپنے لیے کما رہے ہیں. ادھر کچھ شہری موجود ہیں, ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں اور ان کی سیاسی ترجیحات کیا ہیں. جی سر, آپ کتنے عرصے سے اس علاقے میں رہ رہے ہیں اور آپ لوگوں کے کیا کیا مسائل ہیں؟ ہم تو یہاں پہ بچپن سے رہ رہے ہیں, ساری عمر ہو گئی ہماری. مسائل تو بہت ساری ہیں, صفائی نہیں ہے, روڈ اس طرح پڑے ہوئے ہیں, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, کس چیز کے آپ کو بتائیں ہم. آپ نے گزشتہ الیکشن میں ووٹ ڈالا تھا؟ جی پچھلے الیکشن میں ووٹ ڈالا. اور آپ اس الیکشن میں ووٹ ڈالنے کی نیت رکھتے ہیں؟ وہ لازمی ڈالیں گے کہ کوئی اچھی حکومت آ جائے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں, کیونکہ گیس بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے بجلی کتنی مہنگی ہو گئی ہے, عوام جو ہے نا آٹے کے لیے ترس رہی ہیں. ابھی نئے الیکشن ہو جائے اس سے امید ہم رکھتے ہیں, جو بھی آ جائے اچھا کارکردگی دکھائے, کام ہم کو چاہیے. جنرل عمران خان نے جو باتیں کی تھی وہ تو ایک بھی اس نے پورا نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں یہ جو پروٹوکول ہے میں یہ ختم کروں گا, یہ جو بڑے افسر ہے اس کو ختم کروں گا, یہاں پہ جو گورنر ہاؤس ہے اس کو یونیورسٹی بناؤں گا, 1,50,000 گھر بناؤں گا, اور غریبوں کے لیے صرف کام کروں گا, غریبوں کو ٹکٹ دوں گا. کس غریب کو اس نے ٹکٹ دیا, مجھے یہ صرف بتا دیں بس. میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے NA32 کے ایک کافی بڑے علاقے میں جو کہ گلبہار ہے. یہاں پہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی سیاسی ترجیحات کیا ہیں اور ان کے جو معاشرتی مسائل ہیں وہ کیا ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کے اس علاقے میں رہتے ہوئے کیا مسائل ہیں جو آپ کے سامنا کرنا پڑا ہے؟ یہ ادھر تو میڈم بہت سارے مسائل ہیں. مہنگائی دن بدن بڑھتے جا رہی ہے, غریب عوام کی زندگی جو ہے نا مشکل میں ہوتا جا رہا ہے. یہاں پہ کوئی پتہ نہیں ہے, ابھی لوگ پریشان ہیں کہ آخر کیا ہوگا اس کا. آپ نے پچھلے الیکشن میں ووٹ ڈالا تھا؟ کیوں نہیں, پیچھے الیکشن میں بھی ڈالا تھا, جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ہم نے وہ ڈالے ہیں. لیکن آئندہ اس الیکشن سے ہم ڈرتے ہیں کہ جس کو ووٹ دے دے وہ مہنگائی ساتھ لے کر آتے ہیں. آپ کتنے عرصے سے گلبہار میں رہ رہے ہیں اور آپ کیا ہو گیا مجھے 25 سال. یہ نالیاں بند ہیں, کوئی اس کا پوچھے حال نہیں ہے. وہ گند پڑا ہوا ہے, سارے بازاروں میں گند پڑا ہوا ہے, کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے. آپ نے پچھلے الیکشن میں ووٹ ڈالا تھا؟ کیوں نہیں ڈالا. اور اس الیکشن میں آپ کا کیا ارادہ ہے, آپ ووٹ ڈالیں گے یا نہیں؟ ڈالیں گے, کوئی کام کا آدمی ہوگا تو ڈالیں گے. پچھلے الیکشنز میں آپ نے ووٹ کاسٹ کیا تھا؟ نہیں, میں تھا نہیں سب. اور اس الیکشنز میں آپ کا ارادہ ہے ووٹ کاسٹ کرنے کا؟ انشاءاللہ اس میں ارادہ ہے ووٹ کاسٹ کرنے کا. اور کس بیس پر ووٹ ڈالیں گے آپ؟ آئی بلیو جو بھی ووٹ لینے آئے گا اس کو بتائیں گے جو بیسک مسائل ہیں, صفائی کے, کمیوٹ کے, ایجوکیشن کے, جو بیسک انفراسٹرکچر کے, اور وہ حل ہونے چاہیے. اور بہت ضروری چیز ہے بچوں کی ایجوکیشن کا, ان کے پاس کیا لائے عمل ہے. تو آپ کو لگتا ہے جو آگے آنے والی حکومت ہے وہ یہ سب مسائل حل کر سکے گی؟ مسائل مل کے حل کر سکیں گے اگر وہ مل کے کام کریں. اگر اسی طرح کام کرتے رہے کہ اپنی سائلوں میں رہے تو کبھی بھی نہیں کر سکتے. اگر آئی بلیو دے نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر, ٹھیک ہے. پرائیویٹ سیکٹر, پبلک سیکٹر, جو عوامی نمائندے ہیں اور عوام میں رہنے چاہیے بیسیکلی.
ووٹ کے بعد غائب نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ووٹ میں رہ کے ان کے مسائل آپ صفائی کے سارے دیکھ سکتے ہیں, انفراسٹرکچر کے سارے اگر وہ حل کر دیں اور بیسک سہولیات پرووائڈ کر دیں تو یہ بہت بہتر ہوگا. اور الیکشن سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ بڑی ہائی نہیں ہے کیونکہ اتنے بہت مسائل ہیں کہ ایک دم صحیح نہیں ہو سکتے. اٹ ول ٹیک ایئر. تو ہمیں ایک لانگ ویژن رکھنا پڑے گا, 2025 کا, 2030 کا, اس کے حساب سے کام کرنے پڑے گا. کوئی شارٹ ٹرم سولوشن نہیں ہے. اتنی ہائی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ آتے ہی صحیح ہو جائے گا. گلبہار کے علاقے میں جو بیشتر لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مسائل تو معاشرتی ہیں لیکن انہیں آئندہ آنے والی حکومت سے امید بھی ہے کہ وہ ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام لازمی کریں گی.